ایک ایسی خوفناک قوم جن کی آزادی انسانی نسل کے لیے تباہی ثابت ہوگی۔ اس قوم کی عورتیں جو 1000 بچوں کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کی تعداد انسانوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس قوم کو یاجوج اور ماجوج کہتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ قوم آخر کہاں قید ہے، کب رہا کیے جائیں گے اور ان کا پتہ کیسے چلا؟ آج کے اس ویڈیو میں ان سب چیزوں کے بارے میں ہم بہت گہرائی سے جانیں گے۔ السلام علیکم ایوری ون، میرے چینل اٹس اباؤٹ دین میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو۔ یاجوج اور ماجوج کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے پہلے کا نام یافس تھا۔ یافس کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج تھا، اور انہی سے یاجوج ماجوج کی نسل چلی۔ یاجوج اور ماجوج بہت فسادی قوم تھی۔ لوٹ مار کرنا اور لوگوں کو پریشان کرنا ان کا پیشہ تھا۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ باہر کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آدمیوں، جنگلی جانور، سانپ، بچھو سب کو کھا جاتے تھے۔ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کے ساتھ جو نام اہم آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے قریبی اور ایک بادشاہ تھے۔ انہیں ذوالقرنین کا لقب چند وجہوں سے دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ یہ زمین کی 2 انتہاؤں میں سفر کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور بعض کے مطابق یہ لقب روم اور پیرس کی حکمرانی کی وجہ سے انہیں عطا کیا گیا تھا، اور بہادر اور طاقتور بادشاہ ہونے کی وجہ سے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر سفر میں رہتے تھے، اور اسی دوران وہ ایک سلطنت میں پہنچے جہاں ایک قوم آباد تھی۔ یہ سلطنت ارمینیا، آذربائیجان کی سرحد کے قریب موجود ہے۔ وہاں 2 پہاڑوں کے درمیان 2 جگہ تھی، ان میں ایک قوم آباد تھی جو لوگوں کا قتل عام کیا کرتی تھی۔ یہ قوم یاجوج اور ماجوج کی تھی، جن میں ہر طرح کی برائیاں تھی اور بہت طاقتور قوم تھی، جس کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ حد سے زیادہ ظالم اور خطرناک تھے۔ آس پاس کے علاقوں میں حملہ کرنا ان کے لیے عام بات تھی۔ عورتوں اور بچوں کو اپنا غلام بنا لیا کرتے تھے۔ قرآن میں ان کی اس جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے جہاں یہ رہا کرتے تھے۔ قرآن کے مطابق یاجوج اور ماجوج کی قوم 2 ایسے پہاڑوں کی اونچائیوں پر رہا کرتی تھی جہاں تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ موجود تھا۔ اس لیے آس پاس میں رہنے والے وہ عام لوگ یاجوج اور ماجوج کے ظلم و ستم سے پریشان رہا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے نہ صرف ان کی شکایت کی بلکہ ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی کہا کہ اگر ہم لوگ آپ کو بہت سارا مال و دولت اکٹھا کر کے دے دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے بیچ ایک مضبوط اور طاقتور دیوار بنا سکتے ہیں؟ اس پر ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، بس تم لوگ میرے ساتھ جسمانی طور پر مدد کرو۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کے ساتھ مل کر ان سب لوگوں نے دیوار بنانا شروع کر دی۔ یہ دیوار لوہے اور تانبے کو پگھلا کر بنائی گئی تھی، اور یہ ایک ایسی دیوار تھی جو کہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتی تھی۔ تب سے لے کر آج تک یاجوج اور ماجوج اسی دیوار کے پیچھے قید ہیں، اور تب تک قید رہیں گے جب تک یہ دیوار ٹوٹ نہ جائے۔ لیکن ایک دن اس دیوار کو ضرور ٹوٹنا ہے، وہ اس لیے کہ یہ پوری طریقے سے خونخوار اور ظالم قوم اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتی ہے، اور شام تک جب یہ کام کر چکے ہوتے ہیں تو یہ سوچ کر واپس چلے جاتے ہیں کہ آگے کا کام صبح کریں گے، لیکن یہ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اگلے دن یہ دیوار ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے، مطلب بالکل مضبوط۔ لیکن وہ ایک دن ضرور آئے گا جب اللہ کی مرضی سے یہ شام کو لوٹتے وقت انشاءاللہ ضرور کہہ دیں گے، اور اسی کی برکت سے جب وہ اگلے دن آئیں گے تو وہ دیوار ان کو اتنی کھودی ملے گی جتنا انہوں نے پچھلی شام میں کھودی تھی، جس کے بعد یہ باہر آ جائیں گے۔ باہر نکلنے کے بعد ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ پوری دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، یعنی کہ ساری ندیوں کو سکھا دیں گے، اور چاروں طرف صرف تباہی ہی تباہی ہوگی۔ یاجوج اور ماجوج ہر چیز کو رونق ڈالیں گے اور پوری دنیا میں ظلم و ستم اور قتل و غارت مچا دیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ان کا قبضہ ہوگا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج ملک شام کی طرف روانہ ہوں گے اور کہیں گے اب تو زمین پر رہنے والوں کو ختم کر دیا ہے، اب آسمان والوں کو چلو خاتمہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کی قوم آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، تو جو تیر وہ آسمان کی طرف چلائیں گے وہ اللہ پاک کے حکم سے خون سے لگا ہوا آسمان سے واپس آئے گا۔ ایسے میں یاجوج ماجوج بہت ہی خوش ہوں گے اور آپس میں بات کریں گے اب ہمارا اقتدار زمین سے بلند ہو کر آسمان تک پہنچ گیا ہے،
और हमारे सिवा कोई बाकी न रहा। याजूज माजूज का खात्मा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज की कौम के लिए बद्दुआ करेंगे और अल्लाह पाक के हुक्म से याजूज माजूज की गर्दन में कीड़ा पड़ेगा और वो मरना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से याजूज माजूज की कौम का खात्मा हो जाएगा। अब अगर बात करें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में, आखिर याजूज माजूज की वो दीवार आज के दौर में कहाँ है? हाल ही में 30 मुस्लिम रिसर्चर्स ने उस पहाड़ का पता लगने का दावा किया जहाँ वो दीवार है जिसके पीछे याजूज और माजूज कैद है। उनके मुताबिक ये दीवार एक बहुत बड़े बर्फ के अंदर है जो 2 पहाड़ों की चोटी के बीच में है। उन्होंने मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करके उस दीवार का पता लगाया। किसी भी गवर्नमेंट या किसी इंसान को आखिर क्या जरूरत है कि वहाँ लोहे की दीवार बनाए? ये जगह किर्गिस्तान जो एक समय में रशिया का हिस्सा हुआ करता था। जो लोग रिसर्च करने गए थे उनमें से आधे से ज्यादा लोग इस खतरनाक मुहिम में मारे गए। उस जगह में किसी इंसान की आबादी दूर दूर तक नहीं है और वो बर्फ पूरी तरह से चपटी है। उसके आसपास के पहाड़ पूरे सूखे और उबड़ खाबड़ पथरीले हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसी सूखी जगह में लोहे की दीवार के ऊपर इतनी बड़ी बर्फ कैसे जम सकती है। अब ये दावा कितना सच है ये कोई नहीं जानता, लेकिन याजूज माजूज का बाहर आना तय है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।